السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں جناتی دنیا کی خیر و شر کی ماحول میں تہلکہ مچاتی، دلوں کو ہلاتی، اچھوتی اور انوکھی کہانی اقرب۔ میں جس گھر میں مقیم تھا وہ گھر کسی پرانے کھنڈر سے مشابہ تھا۔ اس کی کھڑکیاں بھی ثابت نہیں تھیں اور اس کے 24 ستون تک دیمک خور زدہ ہو چکے تھے۔ سونے پہ سہاگا مکان کا نصف حصہ درختوں کے جھنڈ میں روپوش تھا اور نظر نہ آنے والے حصے پہ خشک بیلیں کسی سادھو کی بے ترتیب داڑھی کی مانند پھیلی ہوئی تھیں۔ چاروں اطراف خاموشی کا راج رہتا تھا۔ چونکہ میرا گھر آبادی سے چنداں ہٹ کے تھا، میرے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر سے مشابہ گھر تھا جس کی دیوار میرے گھر کی دیوار کے ساتھ مشترکہ تھی، مگر میں نے عرصے سے وہاں پر کسی کو رہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لکڑی کا مٹیالہ ٹوٹا ہوا دروازہ، اس پر لٹکا ہوا ٹاٹ کا پھٹا ہوا پردہ، وہ صحن میں لٹکا ہیلی کا درخت اور دو درختوں کی جڑیں مشترکہ، دیوار جس میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، ڈوبتے سورج کی کمزور کرنیں بے بسی سے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں مدغم ہو رہی تھیں۔ سونے پہ سہاگا دھند غیر مارائی اعصاب کی طرح گرد و پیش پہ چھا رہی تھی۔ کمرے میں لیٹے لیٹے نہ جانے کیوں یک بارگی میرا دل ہولنے لگا۔ حالانکہ ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، باوجود اس کے نہ جانے کیوں میرے کمرے میں آنن فانن گھٹن بڑھنا شروع ہو گئی اور یوں لگنے لگا جیسے ابھی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی اور میرا جسد خاکی کرچی کرچی ہو جائے گا۔ میں چار و ناچار خستہ حال چارپائی سے اٹھا اور باتھ روم بڑھ کر جیسے جیبی ٹارچ کی روشنی میں دیوار کے ساتھ نصف گرد آلود بورڈ کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ تبھی میری تابہ توڑ صحیح رنگ لائی اور درختوں کے جھنڈ سے چھائے اندھیرے کی لپیٹ میں آئے صحن میں لگا اکلوتا بلب روشن ہو گیا۔ ملگلجا سا نیم تاریک ماحول، موقوف بلب کی شرمندہ سی روشنی اندھیرے پہ طاری ہونے سے قاصر تھی۔ یہ گھر مجھے آباء اجد سے ورثے میں ملا تھا۔ ماں باپ بچپن ہی میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ والد کی شہر کے وسط میں ایک پرچون کی دکان تھی جس سے اچھی خاصی آمدنی حاصل ہو جاتی تھی۔ والد صاحب کی رحالت کے بعد اس دکان کو تایا جان نے ذمہ دارانہ طور پہ چلایا اور تایا جان کی وفات کے بعد میں نے دکان سنبھال لی۔ تایا جان کی کوئی اولاد نہ تھا، بیوی عرصے دراز قبل سورباشی ہو گئی تھی۔ انہوں نے والد صاحب کی رحالت کے بعد میری پرورش اپنی سلیقی اولادوں جیسی کی تھی۔ تایا جان آرمی سے ریٹائر تھے، انہوں نے بھی اپنا سب کچھ میرے ہی نام کر دیا۔ تایا جان کا بھی ایک گھر تھا جسے انہوں نے والد صاحب کی وفات کے بعد اچھے داموں بیچ کے سارا پیسہ بینک میں اکاؤنٹ میں رکھ دیا۔ بینک اکاؤنٹ میرے نام پہ تھا جس میں والد صاحب کی جمع پونجی کے علاوہ تایا جان نے اپنی جمع پونجی بھی جمع کروا دی تھی، جو مل ملا کے اچھی خاصی رقم بن گئی تھی۔ میں صبح سے شام تک دکان پہ اس قدر مصروف رہتا کہ سر اٹھانے تک کی فرصت نہ ملتی تھی۔ میرا ارادہ بن گیا تھا کہ اس بوسیدہ مکان کو بیچ کے شہر کے وسط ہی میں کوئی مکان لے لوں گا۔ میرے پاس اب اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، میں ایک مہنگا مکان بھی خرید سکتا تھا، اور اب ارادہ بھی یہی تھا کہ اس بوسیدہ مکان کو خیرآباد کہہ کر کوئی جگہ شہر کے وسط میں خرید کر وہاں ایک عالیشان کوٹھی تعمیر کرواؤں، پھر تمکنت اور شان و شوکت سے اپنی شادی کروں۔ میری نظر میں ابھی کوئی لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی والدین نے اپنی حیات میں ہی کوئی بات چیت کی تھی۔ کام سے مجھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی زندگی سے متعلق کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میرے والدین نے میری پرورش بڑے ناز و نم سے کی تھی۔ میرے والد صاحب کی دیرانہ خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جاؤں، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں اس وقت میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا جب والد صاحب اللہ تعالیٰ کی رضا میں چلے گئے اور تایا بھی ان کے پیچھے جلدی اللہ کی رضا میں چلے گئے۔ پڑھائی سے میرا دل مکمل طور پہ اچاٹ ہو گیا تھا۔ در و دیوار کاٹنے کو دوڑنے لگے۔
میٹرک میں نے اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تھا، باوجود اس کے کہ میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ کے اپنی والد کا کام سنبھال لیا۔ میں جتنا بھی پڑھ لکھ لیتا، نوکری تو میری پہنچ سے دور ہی رہتی، کیونکہ اس ملک کا ایک دیرانہ رواج لمحہ لخت بلخت چلتا چلا آ رہا ہے کہ جس نشست پہ برجمان ہے، اس کی نشست پہ کوئی اور برجمان ہے اور ان کی جسارت نہیں کر سکتا، بلکہ اس نشست کا وارث اس کی پود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر عمرہ ان ڈگریوں کا کاپیاں کروا کے ان میں کوئی دال بیچ رہا ہوتا ہے تو کوئی چھولے۔ ڈگریاں ویسے تو کام نہ آتی، چلو دال چھولے بیچنے کے کام تو آتی ہیں، عمرہ کے صف اول میں غربا کے لیے جگہ حاصل کرنا جو یہ شعر لانے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی غریب ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بھی آنے لگے تو غربا اس کو وبال جان گردانتے ہوئے جلد ہی ان کی خاطر تواضع کر دیتے ہیں۔ مجھے اب اس گھر سے گھن سی محسوس ہونے لگی تھی، اس گھر کی در و دیوار سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ اتباع فلسفہ نے ہر اس کی تحقیق آج کل مکمل نہیں کی تھی، اس لیے یہ بیان کرنا سخت مشکل ہے کہ کون سا منظر کس طرح کا خوف پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر راتوں کو ڈر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا تو یوں لگتا جیسے بہت سے خوفناک چہرے یکبارگی مجھے نگل لینا چاہتے ہوں۔ نہ جانے کیوں میرے شب و روز اس گھر میں عذاب کی مانند گزرنے لگے۔ آج بھی سوئے سوئے یکبارگی یوں لگا جیسے کسی نے جھنجھوڑا ہو۔ میں حواس باختہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لائٹ آف تھی، جیسے جیبی ٹارچ سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھائی اور کمرے کی لائٹ آن کی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا، میری سانسیں بے ترتیب سی ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں ایک اندیکھے خوف نے میرے رگ و پے میں قبضہ کیا ہوا تھا۔ کمرے میں اچانک حبس بے جگ اور گرمی میں اضافہ ہونے لگا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سراج سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے کے ساتھ یوں لگا جیسے ہوا کے ساتھ ٹھنڈے جھونکوں نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہو۔ قلب و ذہن کو کچھ راحت محسوس ہوئی، تازہ دم ہوا تو جیبی ٹارچ کی روشنی میں دیوار کے ساتھ نبض گرد آلود بورڈ کے بٹن دبانے شروع کیے۔ بجلی کا جیبی ٹارچ جو میرے ہاتھ میں تھا، گو مدت دراز سے اس کے استعمال کی نوبت نہ آئی تھی، مگر جوں ہی اسے روشن کیا تو وہ دودھیا روشنی کی لمبی لکیر پھیل گئی۔ تبھی میری تابہ توڑ صحیح سنبھل ہوئی اور درختوں کے جھنڈ سے چھائے اندھیرے کی لپیٹ میں آئے صحن میں لگا اکلوتا بلب روشن ہوا۔ ملگجا سا نیم تاریک ماحول موقوف، بلکہ شرمسار روشنی اندھیرے پہ حاوی ہونا شروع ہو گئی۔ تیز دھوپ ہو تو فلک کا رنگ شفاف نیلے کی طرح لگتا ہے، دھوپ کم ہو تو منظر سناٹے کی چادر اوڑھ لیتا ہے، ہر شے رنگ بدل لیتی ہے۔ گھاس کے اتنے شیڈ تو کسی کلر کٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتے جتنے دن کے وقت سورج کی کرنوں کے باعث نظر آتے ہیں، جبکہ سونے پہ سہاگا رات کے اس پہر متکوک بلب کی روشنی میں ایک عجیب سما برپا کر رہی تھی۔ اوپر سے دھند نے 400 کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں اسی وقت تنگ موری کے پاجامے اور کرتے پر واسکوٹ پہنے ہوئے تھا اور پیروں میں کولہا پوری چپلیں تھیں۔ ایک شان پہ بڑا رومال تو میں نے ہر وقت رکھتا تھا، اور یہ خو مجھے ابا و جد سے ملی تھی۔ میرے تایا جان بتاتے تھے کہ دادا حضور بھی ایسے ہی شانے پہ رومال رکھتے تھے۔ آگے والد صاحب اور تایا جان کا بھی رومال سدا شانے ہی پہ رہتا تھا۔ پھر چلتی پھرتی وراثتی خصلت نے بھی مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گرفت میں جکڑنا ہی تھا۔ بے شک 400 دھند نے اپنا جال پھیلا رکھا تھا، مگر باوجود اس کے ماحول میں خنکی اتنی زیادہ نہ تھی۔ مجھے ذہنی و قلبی اضطراب سے دوچار ہونا پڑتا۔ لیٹے لیٹے اچانک یوں محسوس ہونے لگا جیسے کمرے میں کسی نے آگ کے شعلے بلند کر دیے ہوں، اور اب کچھ سکون میسر آیا تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن ایستادہ تھا کہ یکبارگی میری قوت سماعت سے کسی کے گنگنانے کی بازگشت ٹکرائی۔ یہ مردانہ آواز تھی، کوئی دھیمے دھیمے گنگنا رہا تھا۔ میں نے بغور سنا تو گنگنانے کی یہ بازگشت ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔
جو عرصے دراز سے مغفل تھا، میں نے بھویں اچکائیں اور حیرت ہوائی ہوئی کہ یہاں عرصے دراز سے کوئی قیام پذیر نہیں ہے، کیونکہ یہ ساتھ والا گھر میرے گھر سے کئی درجے بڑھ کے بوسیدگی کا حامل تھا۔ پھر یہاں کس کے رہائش پذیر ہونے کا تو تصور ہی ناممکنات میں سے تھا۔ میری پیشانی پہ حیرت سے سلوٹیں عیاں ہوئیں کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا یہاں تو پوری ہی دال کالی لگ رہی ہے۔ دونوں گھروں کو جوڑی اس اکلوتی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ ایک نظر دیکھ سکوں کہ آنن فانن یہاں کون آ کے قیام پذیر ہو گیا۔ ٹاہلی کے درخت پر ایک تنا جو اس دیوار کے سہارے لیتے ہوئے تھا، پڑوسیوں کے گھر میں خم ہوا تھا، اس کو پکڑ کے میں اوپر ہوا۔ میرے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے اور میں کسی لنگور کی مانند لٹک کے رہ گیا۔ اب میں بآسانی پڑوس کے گھر میں تاکہ جھانکی کر سکتا تھا، مگر یہ دیکھ کر میں حواس باختہ رہ گیا کہ اس گھر میں ویرانیوں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ دھند کی چھائی چادر کی وجہ سے آثار واضح تو دکھائی نہیں دے پا رہے تھے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے کے قابل تھا۔ 2.5 مرحلے کے اس مکان میں بیک سائڈ پہ ایک لمبا کمرہ تھا، جبکہ اس کے ساتھ کم و بیش 6-7 فٹ کا برآمدہ تھا۔ مین ڈور کے ساتھ ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی جسے ڈرائنگ روم کا نام بھی دیا جا سکتا تھا اور کمرہ بھی کہا جا سکتا تھا، مگر یہ تو اس کے مالکان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں اس کو کن مقاصد کے لیے بروئے کار لائے تھے۔ اس کوٹھی کے ساتھ ایک چھوٹا اٹیچ باتھ تھا، جبکہ باتھ کے اندرونی دیوار کے ساتھ ٹاہلی کے اس خمدار تنے کے نیچے دونوں گھروں کو مشترکہ دیوار کے ساتھ ایک نل بھی لگا ہوا تھا، جس کو دیکھ کے اندازہ لگانا وقت طلب امر نہ تھا کہ عرصے دراز سے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ اس نل پر زنگ کی گہری چادر جم چکی تھی، الغرض کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہ ہوئی تھی، مگر مجھے اچھی طرح علم تھا کہ گنگنانے کی یہ بازگشت اسی گھر سے سنائی دی تھی، اور یہی نہیں، میں بغور اس بازگشت کو پہلے سنا تھا اور دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے بھی سنتا رہا۔ جب یقین مستحکم ہو گیا کہ یہ بازگشت اسی گھر سے ہے، وہ بھی مشترکہ دیوار کے بالکل پاس سے آ رہی ہے، تو میں تنے کا سہارا لے کے اس گھر میں تاک جھانک کرنے لگا، مگر بے سود۔ لنگور کی طرح لٹکے لٹکے بازوؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، اوپر سے خنکی میں بھی بتدریج تیزی آتی گئی، آثار نمودار ہونے لگے۔ میں نے تنے کو خیر و باد کہا اور زمین پہ آ ٹھہرا۔ دونوں ہاتھوں کی آپس میں رگڑ کے گرم کیا۔ جب کچھ تکلیف میں کمی واقع ہوئی تو گھوما، کیونکہ سردی رگ و پے میں قابض ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو بتی سی بھی بجنی شروع ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی میں گھوما، اگلا منظر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے سامنے میری ہی عمر کا ایک نوجوان میری طرح محو حیرت سے تک رہا تھا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس کے دیکھنے کا یہ انداز بہت زہریلا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی میری تکہ بوٹی کر ڈالے گا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کرچی کرچی ہوتے جذبات پہ قابو پانے کی کوشش کی، جس میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے میری طرف متحتر شعلہ اگلتی آنکھوں سے تکتے ہوئے کہا۔ آنکھ کے اندھے گانٹ کے پورے دیکھتے ہو تم؟ کس کے گھر میں یوں تاکہ جھانکی کرنا کیا کوئی اچھا فعل ہے؟ انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میرا جی کر رہا تھا کہ ابھی تمہیں زمین بوس کر دوں۔ اس کی بات سن کے میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں تو کبھی زندگی میں کسی سے آج تک ہاتھا پائی تک نہیں کی تھی، نہ ہی ہاتھا پائی کے اصول اور ضوابط سے کوئی آشنائی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ مجھے پسپا کر کے رکھ دے گا۔ یہ تو جلے دل کے پھپولے پھوڑنے کو تیار تھا، دن کو تارے دکھانے کو تیار تھا۔ تاؤ میں بہت کھا رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ تھالی کا بینگن بننے کے بجائے مجھ سے مستقل مزاجی کا مظاہرہ تو بہر صورت کرنا ہے۔ میری تو تقدیر پھوٹ گئی، تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ مجھے تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دے گا۔
بجائے 3-5 کرنے کے کوئی درمیانی راستہ نکالنے میں ہی دونوں حریفوں کا فائدہ تھا۔ میں کوئی 30 مار خاں تو تھا نہیں، نہ ہی تلوے چلانے کے فن سے آشنا تھا، مگر اپنے بچاؤ کے لیے تگ و دوڑ تو کرنا ہی تھی، وگرنہ یہ جامے سے باہر ہو گیا تو اس کے غصے پہ قابو پانا میرے لیے تو تیڑی کھیر ہو جائے گی۔ آئینے میں آئے اس بال کو تو نکالنا ہی تھا۔ ایکچولی میں نے عرصے دراز سے اس گھر میں کسی کو قیام پذیر ہوتے نہیں دیکھا۔ اچانک گنگنانے کی باز گشت قوت سماعت سے ٹکرائی تو سوچا دیکھ لوں کون ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے حق تو بنتا ہے کہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اب میں آپ کو تھوڑی جانتا تھا کہ آپ یوں آنکھ ببولا ہو کے میرے سر پہ سوار ہو جائیں گے۔ میں اس گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں نے ڈرے سہمے انداز میں کہا۔ تیر نشانے پہ جا لگا۔ اس کا غصہ چند کم ہوا گرنہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان بن ہو کے رہے گی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے بچاؤ کی خاطر کچھ کہا، وہ بھی ایسے الفاظ جو فوراً سے بھی پیشتر مد مقابل کی سمجھ میں آ گئے۔ آج کا تو دن ہی بدشگونی کا باعث بنا تھا۔ پورا دن ٹھیک سے کام نہیں آیا۔ رات گھر پہنچا تو گھر میں بے چینی، حبس، بے جا آنکھوں سے نیند چرا لی اور سونے پہ سو گئی۔ یہ آفت ناگہانی، وہ تو تمہاری اپنی جگہ بجا ہے، مگر یہ کوئی طریقہ تو نہیں بنتا یار۔ تمہیں دوسروں کی خیر و خبر کا اتنا ہی چاہ ہے تو بجائے تاکہ جھانکی کے دروازے کی طرف سے آؤ اور معذبانہ طور پر دروازے پر دستک دو۔ آف کورس تم دستک دو گے تو کوئی نہ کوئی تو باہر آئے گا، اس سے تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو، مگر چلو چھوڑو، میں بھی تمہاری ہی طرح اکیلا ہی ہوں اس دنیا فانی میں۔ قبل اس لاہور میں جاب کرتا تھا، مگر اب یہاں واپس اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس گھر کا میں ہی اکلوتا وارث ہوں۔ میرے والدین کو گزرے بھی عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تم مجھے نہیں جانتے، مگر میں تم سے واقف ہوں۔ مجھے وقتاً فوقتاً تمہارے والدین کا پتہ چلتا رہا اور بہت رنج و ملال ہوا۔ اچانک ہی اس کا موڈ بہت خوشگوار ہو گیا۔ اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ میں وترائے حیرت میں مبتلا ہو کے اس کو تکنے لگا۔ میرے بارے میں اتنا زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے اور میں اسے جانتا تک نہیں۔ ممکن ہے میرے والدین کے اس کے والدین سے اچھے مراسم ہوں، مگر ہائے قسمت کہ وہ بھی اس فانی دنیا میں تنتنا اور میں بھی۔ یہ کیسی عجیب بات تھی جسے ہمارے دونوں کے گھر اپنی بے بسی اور بے چارگی پہ ماتم کدہ دکھائی دیتے تھے، عین اسی طرح ہماری قسمت بھی اپنی بے بسی کا رونا دھوتی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کبھی تخیل میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے سامنے ایستادہ یہ نوجوان بھی بالکل میری ہی طرح دنیا کے زمانے کے جان لیوا اور کرب وضعیت سے لبریز حالات واقعات سے دوچار ہوا ہے۔ میں اپنے دکھوں کو بھول گیا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جتنا بھی دکھوں کی دلدل میں کیوں نہ پھنسا ہو، جب دوسرا انسان اس کے سامنے آ کے اپنے دکھوں کا رونا روتا ہے تو ہمیشگی وہ اپنے دکھوں کو یکسر بھلا کر اس کے دکھوں میں شراکت کی صحیح کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب میں سوائے مذہب اسلام کے کسی نے بھی پڑوسیوں اور خلق خدا کے حقوق پہ اتنا زور نہیں دیا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، مگر حقوق العباد کی معافی نہیں۔ ہاں، اگر انسان خود معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ مجھے بہت ملال ہوا تمہاری بات سن کر، مگر ہونی ہے، کون واقف ہوتا ہے تقدیر کے لکھے کے سامنے ہر کسی کس و ناقص مجبور ہے۔ مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، مگر زندگی میں ان کی کمی ہر راہ پہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنوں کی جدائی کا غم تو وہ ہی جان سکتا ہے جو کسی اپنے کی جدائی کا گھاؤ دل پہ لگائے ہوئے ہو۔ آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب رواں دواں رہتا ہے اور دل میں اپنے آپ کی جدائی کا غم اکثر و بیشتر طول پکڑ جاتا ہے، مگر دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو دنیا میں آیا ہے اسے واپس تو جانا ہی ہے۔ انسان روتے ہوئے دنیا میں آتا ہے، سب کو رلاتے ہوئے جاتا ہے، یہ اصول ہے زندگی کا۔ اپنوں کے جدائی برداشت کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی، جانتے ہو دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بیت گئے اور میرے سب چاہنے والے ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑ گئے۔ بس
ایک میں ہی ہوں جو بچھڑے ہوں کا غم سینے میں سمیٹے موت کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی جب رات کی تنہائیوں میں ماضی کی کھڑکیاں کھول کے جھانکتا ہوں تو وہی اپنوں کے خوبصورت چہرے تصور کے پردے پہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت تکلیف دیتی ہے مجھے اپنوں کی جدائی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے موت کے گلے لگا لوں، مگر ایک مسلمان کو یہ بات بھی تو زیب نہیں دیتی کہ حالات کے سامنے ہتھیار پھینک کر موت سے ہمکنار ہو جائے۔ میں اسے دلاسا دیتے دیتے خود بھی اپنے ضبط کے بندھن قائم نہ رکھ سکا۔ میری آنکھیں اشکبار ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ بات کرتے کرتے میری آنکھوں سے آنسو ساون بھادو کی جھڑی کی مانند برسنے لگے۔ قبل از میں اپنوں کی جدائی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج دھاڑی مار مار کے رونے لگا تھا۔ میرے دل کی بھڑاس نکل رہی تھی، وہ مجھے گلے لگائے پہ ہم جھارس بندھانے کی صحیح کر رہا تھا، مگر بے سود۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہم دونوں کے اندر مراسم گہرے ہونے لگے۔ یوں لگنے لگا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے سے آشنا رہے ہوں۔ ہم دونوں آپس میں گھل مل گئے تھے۔ اس کا نام ظہیر یان ملک تھا۔ اس کے والد کا پراپرٹی کا کام تھا جس سے اس نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا کہ اس کے ساتھ کشتے پاؤں پر پاؤں دھرے بیٹھ کے کھا سکتی تھی۔ اب اس بھری دنیا میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا آسرا تھے۔ ظہیر یان ملک اپنا کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، میرے پاس بھی اب اتنا کچھ تھا کہ میں بھی کوئی اچھا کام کرنے کی سوچ رہا تھا۔ فی الحال ظہیر یان ملک صبح سے شام تک میرے ساتھ شاپ پر ہوتا، مجھے بھی اس کے آنے سے فائدہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو سر کھجانے تک کی فرصت درکار نہ تھی، مگر اب میں بہت ایزی رہتا تھا۔ 1 ہوتا ہے اور 2 11 کے برابر ہوتے ہیں۔ ہم ڈیلی دوپہر کے کھانے کے بعد ہم دونوں یکے بعد دیگرے آرام کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم نے مستحکم ارادہ کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے اب کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اچھا خاصا زرِ مبادلہ حاصل ہو۔ زمین جناب جنید گل محمد کے مطابق ہم جلد سے جلد اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اب بھی ہم دونوں کھانا کھانے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو ضریاب، ہمیں کوئی نہ کوئی کام تو کرنا چاہیے، کب تک اس چھوٹی سی پرچون کی دکان سے گزر بسر چلے گا؟ ظہیر یان ملک نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہاری بات سے متفق ہوں، مگر ہمیں کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرنا ہے، میں نے ضریاب ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو پہم سلاد کی بھری تشتری سے گتم گتا تھا۔ میری بات سن کے اس نے بھویں اچکائیں اور ناک سکوڑتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اور کون سا کام؟ اس نے سوالیہ آنکھوں سے مجھے تکتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنے مکان کو بھی ایک خوبصورت شکل دینی چاہیے۔ صرف کاروبار کی حد تک ہماری سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے گھر کو بھی اب بوسیدگی سے نجات دلا کے اسے بھی کوئی خوبصورت رنگ دینا چاہیے۔ میری بات سن کے ظہیر ملک زیر لب مسکرایا۔ یہ نہ ہو ہمارا مکان ہمیں پس پشت صلواتیں سناتا رہے۔ ظہیر ملک کی بات سن کے ہم دونوں کے منہ ایک بار بھرپور قہقہہ ابھرا۔ ویٹر ہمارے سامنے کھانے کا سامان رکھ کے دبے قدموں پلٹ گیا۔ عین اسی لمحے مجھے ہوٹل کے مین گیٹ سے ایک آدمی اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی شخصیت قابل دید تھی اور قابل داد بھی۔ میں اسے متواتر دیکھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ سیدھا ہماری ٹیبل کی طرف ہی بڑھا۔ ادھر ظہیر ملک نے مجھے اپنے خیالوں میں مگن دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، مگر تب تک وہ بھی ٹیبل تک پہنچ چکا تھا، جسے دیکھ کے ظہیر ملک کی حیرت ہوا دی ہوئی، کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اس نے ایک خالی نشست پہ برجمان ہوتے ہوئے باری باری ہم دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا کہا۔ اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک مہنگا پرفیوم ڈریس پہ چھڑکا ہوا تھا۔ پرفیوم کی خوشبو دل و دماغ کو اپنی گرفت میں جکڑ رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، یہ بات تو ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہمارے ساتھ کوئی دوست کھانے میں شامل ہو۔ ظہیر ملک نے مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہوئے کہا۔ داؤ، کیا گرم گرم کھانا ہے، لگتا ہے تم لوگوں کو بھی میری طرح گوشت بہت پسند ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔ سالن ظہیر ملک نے ایک پلیٹ میں ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہم نے ابھی آپ کو پہچانا نہیں،
بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دل کی بات کو لفظوں سے مالا پہنائی۔ ہم پہلے کبھی ملے ہوں تو آپ مجھے پہچانو نا؟ ہاں ہاں، اس نے سماج شکن کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ویری فنی، زہریان ملک نے رسان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دو ہاتھ کرنے کے بعد بل کی ادائیگی ہماری بے انتہا کہنے کے باوجود اس اجنبی نے کی۔ کھانے کے بعد ہم دونوں چائے پینے کے عادی تھے، وہ بھی ہمارا ہم جولی ہی نکلا۔ ہوٹل سے باہر نکل کے پاس ہی ایک ہوٹل میں چائے پینے جا بیٹھے۔ اب میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہوٹل میں نشستوں پہ برجمان ہوتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ میرا نام سمریز خان ہے اور میں امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے منسلک ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ بھی آج کل کوئی بزنس کرنے کے منصوبے پہ سوچ بچار کر رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ بزنس پارٹنر بن جاؤ۔ میرا بزنس اندرونی بیرونی وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے، باقی کسی قسم کا کوئی دباؤ تم لوگوں پہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سوچ بچار کر کے تم لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے۔ اس کی بات سن کے ہم دونوں کے تو پاؤں ہی پھول گئے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلے کاروبار میں ہم کس طرح شیئرنگ کر سکتے ہیں؟ بے شک ہمارے پاس بہت پیسہ تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ اس قدر وسیع اور اس پیمانے میں پھیلے ہوئے کاروبار میں شراکت کر سکتے۔ پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ ہم اتنے سورس نہیں رکھتے کہ آپ کے اس قدر وسیع اور اس پیمانے پہ پھیلے کاروبار میں شراکت اپنا سکے۔ دوسری بات، اگر ہم اس قابل ہو بھی جائیں تو ہم آپ پر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ جان نہ پہچان، مفت کا مہمان والی بات ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں کس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہر کام کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی منہ سے نکلی بات اور عمل ہو گیا والی باتیں ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم آپ کو حقیقت سے آشنا کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بجائے کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مگر اتنے بڑے کاروبار میں شراکت کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کو غلط انفارمیشن موصول ہوئی ہے۔ زریان خان نے میرے منہ کا لقمہ چھین لیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔